11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया की आबादी जो बहुत तेज़ी से फैली है। अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो कि 1775 में यूरोप में रूनुमा हुआ, उससे पहले पूरी दुनिया की आबादी जो थी वो सिर्फ करोड़ों में थी। और फिर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आबादी का ग्राफ अगर सदियों हज़ारों साल तक यूँ जा रहा था, वो एकदम से वर्टिकली ऊपर जाता है और फिर अरब क्रॉस करके, और आज दुनिया 7 अरब से भी तजावुज़ कर चुकी है। और ये गुमान किया जा रहा है कि कुछ ही सालों बाद 9 और 10 अरब तक दुनिया की पूरी आबादी पहुंच जाएगी। यही हमारी पाकिस्तान की आबादी के साथ है कि पाकिस्तान की आबादी आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत तेज़ी से फैली है। तो ये दिन इस निस्बत से मनाया जाता है कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ग्रोथ में बैलेंस क्रिएट करने के लिए जो डेवलपमेंट का पूरी दुनिया का एक एजेंडा है, उस एजेंडे में ये थीम डाला जाए कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन ग्रोथ में हमेशा से बैलेंस हो। पाकिस्तान में भी ये दिन 11 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इस साल हमने, और पिछले साल भी हमने इसी तरह किया था कि हम 1 जुलाई से 30 जुलाई तक बलूचिस्तान के तमाम अज़ला में एक्टिविटीज़ करते हैं, ताकि फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, ख़ानदानी मनसूबाबंदी और तौलीदी सेहत के हवाले से हम शऊर उजागर कर सकें और पॉलिसी मेकर्स को हम बता सकें कि जब तक फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया जाता है, हमारे हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं, आप सबको पता होगा कि बलूचिस्तान के हेल्थ के इंडिकेटर्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये पूरी दुनिया में अलार्मिंग। बलूचिस्तान वो खित्ता शुमार किया जाता है कि जिसमें न्यूट्रिशन की भी, माल नरिशमेंट के भी इंडिकेटर्स हैं, ये बहुत बुरे हैं। वजूहात बहुत सी हैं। बुनियादी वजूहात में पॉपुलेशन ग्रोथ का बैलेंस ना होना शामिल है, और ख़ुसूसी तौर पे फैमिली प्लानिंग, बर्थ स्पेसिंग, जो कुरान का एक कंसेप्ट है कि 2 साल तक कम अज़ कम एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान बर्थ स्पेसिंग हो, उस पर जब तवज्जो नहीं दी जाती, वो बर्थ स्पेसिंग होती नहीं है, तो माँ बीमार रहती है, और माँ की बीमारी की वजह से बच्चे जो होते हैं वो भी कमज़ोर होते हैं, लाग़र होते हैं, वेस्टेज स्टंटिंग का शिकार होते हैं। तो हमारा ये कहना है पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि जब तक फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को तवज्जो इक्वली बाकी जितने भी हेल्थ के इंटरवेंशंस हैं उनके साथ नहीं दी जाती है, हेल्थ के इंडिकेटर्स भी हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, और डेवलपमेंट का जो तरक्की का एक ख्वाब है वो ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकता है। तो थीम जो है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अडॉप्ट किया है, पहले अगर आप सबको पता होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल का एक स्लोगन था जो हमारे, जिसमें बर्थ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, जो कि हमारे कल्चर और इस्लामी कुछ तालीमात के साथ तस्वुर किया जाता है। अभी जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का थीम है वो है तवाज़ुन का, जो कि कुरान से लिया गया है कि माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी रिसोर्सेज और आबादी में तवाज़ुन हो, घर की सतह पे और माशरे की सतह पे, और साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है, ये 3 पिलर्स हैं, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन साइज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली साइज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें तवाज़ुन हो। तो तवाज़ुन का एक कंसेप्ट हम लेके आए हैं, और साथ में कि फैमिली प्लानिंग इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। जब बेसिक ह्यूमन राइट बन जाता है तो ये हुकूमत की भी जिम्मेदारी बन जाती है और माशरे की जिम्मेदारी बन जाती है कि सर्विसेज अवेलेबल हो। जब ये राइट है, हर फैमिली का, हर खातून का, हर मर्द का, कपल का ये राइट है कि वो चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग के मेथड्स अडॉप्ट करें, उनको बताना समझाना ये उनकी चॉइस है, डिसीजन है, ये इन्फोर्समेंट नहीं है, डिसीजन है। अब अगर वो डिसीजन लें और रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो तो वो बुनियादी हक की वायलेशन हो जाती है। तो ये मीडिया के सामने हम ये रखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट पूरे बलूचिस्तान में, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तमाम महकमों के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ, NGOs के साथ, UN एजेंसीज के साथ हम मिल के काम कर रहे हैं। कोशिश हमारी माँ और बच्चे की सेहत पे तवज्जो देना है, ताकि सहूलतें, जहाँ हेल्थ की सारी तवज्जो है
MNCH کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی سروسز ہو, فیملی پلاننگ کی ہو, اور نیوٹریشن کی سروسز, ویکسینیشن کی سروسز, یہ کمیونٹی لیول پہ ہر کسی کو اویلیبل ہو تاکہ ہمارا ایک صحت مند بلوچستان ہو, توانا پاکستان ہو اور ڈیولپمنٹ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے. اچھا, یہ پہلے والا سوال تو آپ کی بات بالکل درست ہے. ہم 1 جولائی سے کر رہے ہیں اور ہماری ہر ضلع میں کر رہے ہیں. سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کو ہم نے انگیج کیا ہے. 11 جولائی کو بھی ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہے, 11 جولائی سے پہلے بھی ایکٹیویٹیز کی, اور بعد میں بھی. ہم صرف اس دن کو نہیں منا رہے ہیں. آج ایک اچھا پیغام یہاں اس سیمینار میں آیا ہے کہ یہ ہم ہر روز کو اس کو ایمرجنسی کے طور پہ لیں اور ہر روز ہم اس پہ کام کریں. جہاں تک آپ نے کنٹرول کی بات کی ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کا اب بھی گروتھ ریٹ جو ہے وہ بہت الارمنگ ہے. ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے, تو اس وجہ سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ پالیسی کنسٹرینٹس بھی ہیں, پالیسی پیراڈاکسز ہے. تو پولیٹیکل بات میں یہ تو پولیٹیشینس کو کرنی چاہیے اور ان کو وہ کرتے بھی ہیں. ایک تو NFC میں جو پاپولیشن کا مسئلہ ہے کہ پاپولیشن بیسڈ ہے. دوسرا کچھ اور بھی پالیسی کے گورنمنٹ آف پاکستان کے انسینٹیوز ہیں جن کی وجہ سے ہم پاپولیشن کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ابھی ہم پاپولیشن کنٹرول کی بات کرتے بھی نہیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے. پاپولیشن گروتھ پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکے, لیکن اتنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, ہیلتھ کے انڈیکیٹرز, میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اگر آپ PDHS 2006 اور 7 لیں گے, اور پھر 12 اور 13 کا جو سروے ہے, اسی طرح سے نیشنل نیوٹریشن سروے اگر آپ لیں گے, تو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ 885 سے ابھی 265 اس پہ پہنچ چکا ہے. بہت ہم امپروومنٹ کر چکے ہیں. اسی طرح سے IMR انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہیز آلسو ریڈیوسڈ. نیوٹریشن میں مال نرشمنٹ کے حوالے سے چیلنجز ہیں. فیملی پلاننگ کے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس انمیٹ نیڈ اس کو کہتے ہیں. انمیٹ نیڈ یہ ہے کہ ایک کپل چاہتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کے میتھڈ اڈاپٹ کرے, ان کو سہولت دستیاب نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے. دوسرا, ڈیمانڈ جنریشن پہ ہم نے بہت کم کام کیا بلوچستان میں. اس وقت ہماری جو پالیسی ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی, ہم زیادہ ڈیمانڈ جنریشن پہ کام کر رہے ہیں اور اویئرنیس پہ, کیونکہ ریسورسز اتنے گورنمنٹ آف بلوچستان کے نہیں ہیں کہ ہم ہر شعبے میں ریسورسز دے پائیں. تو اگر شعور اجاگر ہو تو اس میں سول سوسائٹی بھی, میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے. میرے خیال سے ہم اس پہ کافی حد تک بہتری لا سکتے ہیں 5-10 سالوں میں, اور ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں. فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے ایجنڈا کو آپ ہمارے ساتھ مل کے زیادہ سے زیادہ ہم نے آگے بڑھانا ہے تاکہ پالیسی, پبلک پالیسی پرائرٹائزیشن ہو جائے. آپ دیکھیں بجٹ میں باقی محکموں کو بہت زیادہ ملتا ہے, پاپولیشن کو بہت کم ملتا ہے. تو ہم نے فیملی پلاننگ کے اگر زیادہ توجہ دیں گے, اس کو ایمرجنسی ڈکلیئر کروائیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر گورنمنٹ زیادہ اس طرف ریسورسز بھی لے آئے اور لوگوں کو بھی سمجھ آ جائیں کہ وہ میتھڈس اڈاپٹ کر سکیں. اچھا, جو آپ اشارہ کر رہے ہیں انفورسمنٹ کی طرف, ویسے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ بلوچستان کی جو پالیسی ہے وہ انفورسمنٹ کی نہیں ہے, وہ چوائس کی ہے. سمجھائیں, بتائیں. جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں, آپ کو یہ چوائس ہے کہ آپ علاج کے لیے جائیں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو صحت کی سہولتیں دیں. تو اگر ہم ڈیمانڈ جنریٹ کریں گے, چوائس کریٹ کروائیں گے, ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی. ایک کپل آتا ہے کہ وہ کپل چاہتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ میتھڈ اڈاپٹ کریں, پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, سول سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے ان تک سہولتیں باہم فراہم کریں. لیجسلیشن کی جو آپ نے بات کی, ایک ارلی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ, یہ لیجسلیشن پروسیس میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ لیڈ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ بل, جو کہ ابھی کیبنٹ کے سامنے پڑا ہوا ہے, انشاءاللہ آنے والی کیبنٹ میٹنگ میں ہم وہ پریزنٹ کریں گے اور ہم یہ لیجسلیشن کروائیں گے کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ از دی رائٹ آف دا پیپل آف بلوچستان. جب یہ رائٹ بن جائے تھرو لیجسلیشن, then all the departments, particularly health department اور population welfare department کی یہ ذمہ داری بنے گی کہ لوگوں تک سہولتیں پہنچائیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, شعور بہت کم ہے ہمارے پاس. ایک بات آپ نے کی کہ پاپولیشن بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں پاپولیشن کو اگر ہم ہیلدی بنائیں گے, انوائرمنٹ کریٹ کریں گے, enabling environment, population is a potential, this is our comparative advantage. ہم اس پاپولیشن کو ڈیولپمنٹ میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو سنگاپور کی دیتا ہوں. سنگاپور کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں, انہوں نے ہیومن کیپٹل پہ جب کام کیا تو ہیومن کیپٹل پہ کام کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی. انسان ہمیشہ اہم ہوتے ہیں لیکن ہیلدی ہیومن بینگز,
دے آر امپورٹنٹ. ہم نے ماں بچے اور پاپولیشن کی صحت پہ توجہ دینی ہے اور فیملی پلاننگ کی جو سلوگن ہے, جو فیملی پلاننگ کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ ہماری لیجسلیشن دو ہماری پائپ لائن میں ہے. اچھا ویسے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سے یہ توازن کا کنسیپٹ آیا ہے اور چوائس کا کنسیپٹ آیا ہے اور ماں اور بچے کی صحت کا کنسیپٹ آیا, علماء کرام بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی آپ کو بتاتا ہوں, ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ, ہم نے ابھی یہ لانچ بھی کر دیا ہے کہ ہم پورے بلوچستان میں ہر ضلع میں علماء کو انگیج کر رہے ہیں. انگیجمنٹ کے دو طریقے ہیں, انسینٹو بھی دیں گے. ایک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ان سرمنز میں ہم مٹیریل فراہم کریں گے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے, خاندانی منصوبہ بندی یعنی گیپ اسپیسنگ جو ہے, جو قرآن میں 2 سال تک دودھ پلانا ہے, دودھ کی افادیت, ماں کے دودھ کی افادیت پہ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سرمنز دیں گے, خطبے دیں گے. اور ساتھ میں ہم ہر ضلع میں ایک اچھی تعداد میں علماء کو انگیج بھی کرنے جا رہے ہیں. 5 سال تک انشاءاللہ ایک پروجیکٹ کے تحت ہم ان کو انگیج کریں گے. علماء کے بغیر ہم چل بھی نہیں سکتے, نہ میڈیا کے بغیر, نہ سول سوسائٹی کے بغیر, اور نہ علماء کے بغیر ہم چل سکتے. میں نے خود کوئی اس طرح کی ہرڈل نہیں دیکھی ہے کہ علماء ہرڈل کریٹ کر رہے ہوں. کچھ کنسپچول ڈفرینسز تھی پہلے, توازن کے کنسپٹ سے پہلے. توازن کا کنسپٹ جب سے آیا ہے, ہم نے جب بھی علماء سے بات کی, علماء نے اس کی تائید بھی کی ہے, بلکہ ہمیں ہمیں یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. ہاں بالکل. اچھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے تو جو ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان کی پالیسی ہے کہ ہیلتھ کیئر میں ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا ہے کہ یہ افغان ہے یا مہاجر ہے, کہیں سے آیا ہوا ہے یا جو بھی ہے, ہسپتالوں میں ہر ایک کو سہولت ملتی ہے. لیکن جو ہمارے پاس ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے, بلوچستان ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ ایک پروجیکٹ ہے, اس میں افغان ریفیوجیز افیکٹڈ ہوسٹ کمیونٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف ضلعوں میں ان کے کچھ اپنے ٹارگیٹڈ ضلع ہیں, اور ساتھ میں پارٹنر کے ساتھ مل کے کہ جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں ان کو بھی توجہ دی جائے. لیکن ہمارے ایجنڈے میں ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مہاجر ہے یا جو بھی ہے. جو بھی خاتون ہمارے سینٹر پہ آ جائیں, ہم سہولت دینے کو تیار اور دیتے بھی ہیں. عبداللہ خان, سیکرٹری پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں غلام مصطفیٰ, ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر امرین مینگل ہے, ڈائریکٹر ٹیکنیکل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. ڈاکٹر ملک نعیم قاسی صاحب ہیں, ڈائریکٹر PMCT پاپولیشن. سینئر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جناب محمد ایوب کاکڑ صاحب ہیں, اور ڈاکٹر سرمد صاحب UNFPA کے پروونشل ہیڈ ہیں. ولی بڑیج صاحب ہیں, ہمارے پاتھ فائنڈر پارٹنر ہیں, ان کی جانب سے.